بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا التَّمَنِّي بتایا تھا نا کہ انشاء یا تو طلبی ہوگی یا غیر طلبی، اور طلبی 5 چیزوں کے ذریعے ہوگی: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ندا۔ تو تمنی کا بیان ہے آج، یہ کسے کہیں گے؟ اما التمنی فہو طلب شیء محبوب لا یرجى حصوله لکونہ مستحیلا او بعید الوقوع۔ اما تمنی، رہا تمنی، فہو طلب شیء محبوب، وہ ایسی محبوب چیز کو طلب کرنا ہے، ایسی پسندیدہ چیز کو طلب کرنا ہے، لا یرجى حصولہ، جس کے حصول کی امید نہ کی جاتی ہو، جس کے حصول کی حاصل ہونے کی امید نہ کی جاتی ہو۔ یعنی تمنی کہتے ہیں کہ ایسی پسندیدہ چیز کو طلب کرنا، یعنی طلب کی آرزو کرنا جس کے حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ کیوں نہیں ہوگی اس کے حاصل ہونے کی امید؟ تو بتائے لِکَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا، اس کے محال ہونے کی وجہ سے، چونکہ وہ محال ہے۔ یا اگر محال نہ بھی ہو تو وہ بعید الوقوع ہوگی، او بعید الوقوع یعنی اس کا واقع ہونا، ایسا ہو جانا بہت دور کی بات ہے، بہت بعید بات ہے۔ تو تمنی کہتے ہیں ایسی پسندیدہ چیز کو طلب کرنا، اس کی آرزو کرنا جس کے حاصل ہونے کی امید نہیں کی جاتی ہے۔ کیوں نہیں کی جاتی امید؟ اس کے محال ہونے کی وجہ سے یا بعید الوقوع ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیں دونوں کی مثال دی ہے، کقولہ، جیسے کہ اس کا قول یعنی شاعر کا قول ہے۔ تو تمنی کہتے ہیں ایسی پسندیدہ چیز کو طلب کرنا جس کے حاصل ہونے کی امید نہیں کی جاتی ہے۔ امید کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ 2 وجہ بتائیں، یا تو وہ چیز محال ہوگی، اور اگر محال نہ ہو تو اس کا واقع ہونا بعید ہوگا، بعید الوقوع ہوگی وہ چیز۔ پہلے کی مثال محال ہونے کی، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب۔ الا اے لیت الشباب، کاش کے، لیتا کاش کے، الشباب جوانی، یعود عاد یعود پلٹ کر آنا، پلٹ آئے، یومن کسی دن۔ ایک بوڑھا آدمی کہہ رہا، الا لیت الشباب یعود یومن، اے کاش کسی دن جوانی پلٹ آئے، کسی دن جوانی پلٹ آئے۔ تو آپ کا یہی ہے لیت الشباب، محل استشہاد۔ کیا جوانی پلٹ کر آتی ہے؟ کوئی بوڑھا جوان ہوا ہے؟ نہیں پلٹ کر آتی۔ تو محال ہے جوانی کا پلٹ کر آنا، کہ جیسا جسم جوانی میں ہوتا ہے سیم ویسا ہی ہو جائے، اسی طرح قوتوں میں اضافہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور بات الگ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اگر اچھا کھانا پینا ہو یا اچھی دوائیں وٹامنس دیے جائیں اور کچھ اس کو انجیکشن لگا دیے جائیں پاور والے، تو اس میں حرارت اور طاقت پھرتی جوانوں جیسی چاہے آ جائے، لیکن جوانی کی طرف نہیں پلٹے گا کہ بالکل اس کا بدن بھی جوانوں جیسا ہو جائے۔ الا لیت الشباب یعود یوما، اے کاش کسی دن جوانی پلٹ کر آ جائے، فاخبرہ بما فعل المشیب، فاخبرہ تو میں اسے خبر دوں گا، جوانی کو، بما اس کی، فعل المشیب جو بڑھاپے نے کیا ہے، کہ کبھی کمر میں درد، کبھی موڑھے میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی کچھ جو بڑھاپے نے حالت کی ہے اس کی میں جوانی کو خبر دوں گا۔ تبھی جوانی پٹائی لگائے گی بڑھاپے کی، شکایت کرے گا، تو میں اس کی خبر دوں گا جو بڑھاپے نے کیا۔ تو دیکھو یہ مثال ہے، جس چیز کی تمنا کی جا رہی جوانی کے واپس آنے کی، تو جوانی کا واپس آنا محال ہے۔ وقول المعسر، اور جیسے تنگ دست کا قول، یہ اس کی مثال ہے، انسان ایسی چیز کی تمنا کرے جس کا حاصل ہونا بہت بعید ہو۔ محال کی مثال گزر گئی، یہ بعید الوقوع کی مثال ہے۔ وقول المعسر، اور تنگ دست کا قول، غریب آدمی کا، بیچارہ غریب، پھٹیچر، مفلس، نادار، قلاش ہے، تو وہ یہ کہے، کچھ ہے ہی نہیں جس کے پاس، لیت لی الف دینار، کاش کہ میرے پاس 1000 دینار ہوتے،
کاش کہ میرے پاس دینار، 1000 دینار معلوم کتنے ہو گئے؟ 3 لاکھ کے پار چلے جائیں گے انڈیا۔ وہ آدمی جس کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ آرزو کرے، تو یہ بعید الوقوع ہے، کام کچھ کرتا نہیں ہے کہ کہیں سے مل جائے، اپنا کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کسی کی کوئی خدمت نہیں کرتا، کوئی عمل ایسا ہے نہیں کہ لوگ دے دیں، پھر وہ آرزو ہی کر سکتا اور یہ بھی سمجھے گا کہ یہ تو بعید الوقوع ہے، 1000 دینار کہاں سے مل سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ تنگ دست کہے لیت لی الف دینار، کاش کہ میرے پاس 1000 دینار ہوتے۔ تو یہاں تک یہ بات ہوئی۔ اب بتا رہے ہیں وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّعَ الْحُصُولِ، اور جب معاملہ متوقع الحصول ہو یعنی اس کے حاصل ہونے کی توقع ہو، امید ہو، فَإِنَّ تَرَقَّبَهُ يُسَمَّى تَرَجِّيًا، فَإِنَّ تَرَقَّبَهُ تو بے شک اس کے انتظار کرنے کا یسمّى نام رکھا جاتا ہے ترجیًا، ترجی، تو اس کے انتظار کرنے کا نام ہی ترجی رکھا جاتا ہے۔ معاملہ ہے جس کا حاصل ہونا متوقع ہے تو اس کا جو انتظار کیا جائے گا اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ ترجی رکھا جائے گا۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِعَسَىٰ أَوْ لَعَلَّ، اور اسے تعبیر کیا جاتا ہے عسیٰ کے ذریعے یا لعل کے ذریعے۔ عسیٰ جیسے عسیٰ ربک ان یبعث، عسیٰ ان یبعث ربک مقام محمودہ، یا عسى اللہ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، اور متعدد مقامات پر مل جائے گا اس کا استعمال۔ یا لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، یہاں مثال ہی دی ہے۔ او یا لعل نحو جیسے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا حکم لائے، نیا حکم نازل فرمائے۔ تو یہی بتایا کہ تمنی کہتے ہیں ایسی پسندیدہ چیز کی آرزو کرنا جس کے حاصل ہونے کی امید نہیں کی جاتی ہے، یا تو اس لیے کہ اس کا حاصل ہونا محال ہے، یا اس لیے کہ اس کا حاصل ہونا بہت بعید ہے، اس کام کا ہونا بہت بعید ہے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اگر معاملہ متوقع الحصول ہو، جس کے حاصل ہونے کی توقع ہے، امید ہے، تو اس کا نام تمنی نہیں بلکہ اس کے انتظار کا نام ترجی رکھا جاتا اور اسے تعبیر کیا جاتا ہے عسیٰ کے ذریعے یا لعل کے ذریعے۔ مثال دی ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا حکم لے کر آئے، تو چونکہ یہاں پر امید تھی، انتظار تھا، تو اس کو ترجی کہا جاتا ہے۔ وَلِلتَّمَنِّي 4 ادوات، اور تمنی کے لیے 4 ادوات ہیں، 4 حروف ہیں، تمنی کے لیے 4 ادوات ہیں۔ واحدۃ اصلیۃ، ان میں سے ایک اصلی ہے، وہی لیتا، اور وہ ہے لیتا۔ تمنا کے لیے جو اصلی ادات ہے وہ ہے لیتا۔ وثلاثۃ غیر اصلیۃ، اور 3 غیر اصلی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہی حل، اور وہ ایک حل ہے، یہ بھی لیتا کے معنی میں آتا ہے تمنی کے لیے۔ نحو جیسے فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، فہل لنا تو کیا ہے ہمارے لیے، من شفعاء شفیع کی جمع ہے شفعاء، سفارش کرنے والوں میں سے، فیشفعوا لنا تو وہ ہماری سفارش کریں، یعنی یہ آرزو کی جا رہی ہے کاش کہ سفارش کرنے والوں میں سے کچھ ہمارے لیے بھی ہوتے جو ہماری سفارش کرتے۔ تو یہ حل یہاں پر تمنی کے معنی میں ہے، ورنہ حل استفہام کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، تو کیا ہمارے لیے ہیں سفارش کرنے والوں میں سے کچھ جو ہماری سفارش کریں۔ تو یہ تمنا کر رہا ہے کاش کہ سفارش کرنے والوں میں سے کچھ ہمارے لیے بھی ہوتے جو ہماری سفارش کرتے۔ وَلَوْ، اور جو غیر اصلی ادات 3 ہیں نا تمنی کے لیے، ان میں سے دوسرا ہے لو، یہ بھی کبھی تمنا کے لیے آتا ہے۔ نحو جیسے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَوْ تو اگر، یعنی کاش، اے کاش، ان لنا کرتن ہمارے لیے دوبارہ پلٹنا ہوتا، دنیا کی طرف دوبارہ پلٹنا ہوتا، فنکون من المؤمنین تو ہم ایمان والے ہوتے۔ جب عذاب ہوگا نا انہیں بے ایمانوں کو، تو کہیں گے کاش کہ دوبارہ پلٹنے کا موقع مل جائے، اگر جانا ہوتا تو ہم ایمان والے ہوتے، پکے ایمان والے۔ تو یہاں پر لو تمنی کے معنی میں، فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، تو اگر ہمارے لیے دوبارہ پلٹنا ہو تو ہم ایمان والے ہوں گے۔ وَلَعَلَّ، اور ایک ہے لعل، یہ بھی کبھی
تمنی کے معنی میں آتا ہے نحو قوله، جیسے کہ اس کا قول اسر بالقطا هل من يعير جناحه لعلی الی من قد حویت اطیر. جی اسر بالقطا، قطع ایک پرندے کا نام ہے، سرب کا معنی پرندوں کی جماعت، ٹولی. اسر بالقطا اے قطع پرندے کی جماعت، حل کیا ہے، من کوئی ایسا، یعیر اعارہ، یعیر اعارہ کا معنی ادھار دینا، یعیر جو ادھار دے، جناحہ اپنے پر. اسر بالقطا اے قطع پرندے کی جماعت، جھنڈ. حل من یعیر جناحہ کیا ہے کوئی ایسا جو اپنے پر ادھار دے، لعلی شاید کہ میں، الی من اس کی طرف، اطیرو اڑ کر جاؤں، قد حوی تو جس سے محبت کرتا ہوں، ہوا حوی چاہنا، خواہش کرنا، جس سے محبت کرتا ہوں. تو پرندوں سے ہی کہہ رہا، اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، قطع پرندوں کی جماعت کوئی ہے جو مجھے پر ادھار دے دے کہ میں اپنے محبوب کی طرف اڑ کر جاؤں. تو آپ کا محل استشہاد ہے لعلی الی من قد حویت اطیر، کہ کاش کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی طرف اڑ کر چلا جاؤں. چلیں، یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی، پاگل پنے کی. تو یہ چاروں ادوات بیان کرتی، ایک اصلی اور تین غیر اصلی. اب کہتے ہیں وَلِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْأَدَوَاتِ فِي التَّمَنِّي، اور ان ادوات کے تمنی میں استعمال کرنے کی وجہ سے يُنْسَبُ الْمُضَارِعُ الْوَاقِعُ فِي جَوَابِهَا، اس مضارع کو نصب دیا جاتا ہے جو ان کے جواب میں واقع ہوتا ہے. یعنی جب یہ ادوات تمنی کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کے جواب میں جو مضارع آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ان کے جواب میں جو مضارع آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اچھا، تو یہاں پر ان کا استعمال بتا دیا. تو مختصر سی بات تھی، بتا دیا تمنی کہتے ہیں کسی ایسی پسندیدہ چیز کو طلب کرنا، اس کی آرزو کرنا جس کے حاصل ہونے کی امید نہ کی جاتی ہو. امید اس لیے نہیں کی جاتی ہے وہ چیز محال ہے یا بعید الوقوع ہے، اور اگر بعید الوقوع نہ ہو، اس کے حاصل ہونے کی امید ہو، تو پھر اس کا نام ترجی رکھا جاتا ہے. پھر بتایا تمنی کے چار ادوات ہیں، ایک اصلی ہے، تین غیر اصلی. اصلی لیتا ہے اور غیر اصلی حل ہے، لو ہے اور لعل ہے. جب ان غیر اصلی ادوات کو تمنی کے معنی میں استعمال کیا جائے گا تو اس کے بعد آنے والا فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟